من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 177 ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ شیئا، وہ لوگ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ وَلَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں آپ حضرات سنتے چلے آ رہے غزوہ احد کا ذکر، تو اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں بھی اور غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کے پاس بے سر و سامانی کے عالم میں مسلمانوں کے پاس سوائے ایمان کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کچھ نہ تھا۔ غزوہ بدر میں بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا لیے بلایا تو 313 صحابہ اکرام فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے۔ غزوہ احد میں بلایا تو 700 مسلمان سن 3 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ غزوہ موتا میں بلایا، غزوہ موتا میں 3000 1,00,000 کے مقابلے میں حاضر ہو گئے۔ جنگ یرموک میں بلایا، 35,000 یا 46,000 دونوں اقوال ملتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ جب غزوہ بدر اور غزوہ احد ہوا تو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں اپنے رب کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایمان تو پہلے بھی کامل تھا لیکن مضبوط اس میں پختگی مل گئی، ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ اس وجہ سے اب انہیں کوئی سروکار نہ تھا اس بات سے کہ ہمارے پاس گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، تلواریں نہیں، نیزے نہیں، لیکن جو یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے چلے گئے، ایسے ہی اللہ نے انہیں ان ساری چیزوں سے نوازتے چلے گئے۔ بڑھتی چلے گی قوت، افراد کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی اور اسلحہ کے اعتبار سے بھی قوت بڑھتی چلی گئی، لیکن ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین رکھا، بھروسہ رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دست مبارک پر ایمان جو لے کر آئے وہ تو آئے ہی، لیکن جو منافق تھے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بیٹھا کرتے، قریب ہو چکے تھے،
ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف وہ ہیں جو بہت دور ہیں جنہیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ تو غم تو ان کا بھی ہے کہ یہ ایمان لے کر آ جائیں، ابھی تک کیوں نہیں لے کر آ رہے، لیکن ان منافقوں کا غم ان سے بھی زیادہ تھا کہ ان کا دن اور رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جب گزرے تو مزید ان سے محبت بڑھ گئی، الفت بڑھ گئی، ان کے ذوق کو دیکھتے ہوئے، ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے، ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے، جو بظاہر ایک بناوٹی جذبہ تھا، بناوٹی شوق تھا، بناوٹی ان کا ایک ولولہ تھا، ایمان اسلام سے محبت تھی، جس کو وہ ظاہر کرتے تھے بڑھا چڑھا کر تاکہ ہمارے اوپر شک نہ جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے یہ جذبہ، یہ شوق، یہ ولولہ اسلام بڑھتا چلا گیا، جس کی بنا پر جب یہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور 300 واپس لوٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا غم بہت پہنچا۔ بالکل اسی طرح ایک مثال کے ذریعے سمجھیے، ماں بچے کو جب جنم دیتی ہے، اس سے اتنا پیار نہیں ہوتا، جو اس بچے کو وہ بچہ پروان چڑھتا ہے، اس کی ادائیں بھاتی ہیں، اس کا رونا، اس کا مسکرانا، اس کا ہنسنا، تو بچے کی ایک ایک ادا اس کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر اللہ رب العزت محبت بڑھا دیتے ہیں، محبت بچے سے بہت زیادہ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بچہ پروان چڑھ جاتا ہے، اور جس کسی کا بچہ جوانی میں فوت ہو جائے تو اندازہ کریں اسے کتنا غم ہوگا، کتنا غم ہوگا، کیونکہ اس کے سامنے اس کا بچپنا گزرا، جوانی گزری، اور اگر پیدائشی تو پیدائش کے فوراً بعد فوت ہو جاتا تو غم تو اس کا بھی ہوتا، لیکن اس غم کی نہج پر نہ پہنچتا جو بچے کے 2 سال 3 سال جوانی تک پہنچنے تک جو غم پہنچتا ہے، اس غم تک نہ پہنچتا، کیونکہ اس کی ادائیں بھا جاتی ہیں، والدین کے دل و دماغ میں سرایت کر جاتی ہیں۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں کی عبادات، ان لوگوں کے اذکار، ان لوگوں کے اخلاق، ان لوگوں کا برتاؤ، ان لوگوں کے عشق اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس میں بیٹھ کر یوں اجاگر ہو رہا تھا کہ یہ صحیح پکے مسلمان ہیں، جس طرح پہلے تفسیر میں بتلایا گیا کہ پہلی صفوں میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کو، گفتگو کو سنا کرتے تھے، اور سب سے پہلے آیا کرتے تھے مسجدوں میں، بس اوقات صحابہ اکرام تاخیر ہو جایا کرتی، لیکن جو منافقین تھے پہلے صف میں وقت سے پہلے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو ان کے اس طرح جذبے کو دیکھتے ہوئے یقین اور بڑھ گیا کہ یہ صحیح مضبوط مسلمان ہے، مضبوط مسلمان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور دور ہوئے، 1000 میں سے 300 واپس آ گئے اور 700 میدان میں لڑے، تو ان 300 کی وجہ سے رنجش پہنچی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، آپ غم زدہ نہ ہوئے ان لوگوں کے بنا پر جو کفر میں دوڑ پڑے ہیں، جو کفر کی طرف آ چکے ہیں اور آئے ہوئے تھے، آپ ان سے غمگین نہ ہوئیے، آپ ان سے پریشان نہ ہوئیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت ہر بچے کو جو بھی دنیا میں آ رہا ہے فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے، وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، وہ کسی اور مذہب کو اختیار کر لیتا ہے، کفر کو اختیار کر لیتا ہے، شرک کو اختیار کر لیتا ہے، تو اس کے اندر تو اسلام کی خاصیت تھی لیکن اسلام کو ٹھکرا دیا، اپنے دل و دماغ کے باوجود، ذہنی سوچ کے باوجود، عقل کے باوجود اس نے اسلام کو ٹھکرا دیا، قدموں کے نیچے روند ڈالا اور کفر کو چنا، شرک کو چنا، اپنے رب کو چھوڑ دیا، نبی کو چھوڑ دیا اور باطل کو چنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الذین اشتروا الکفر، وہ لوگ جنہوں نے کفر کو خرید لیا ایمان کے بدلے، بالایمان، ایمان کے بدلے خرید لیا، دنیا
طلبی کے لیے، شہرت کے لیے، حب جا کے لیے، حب مال کے لیے، اپنے جو ہے اپنے مذہب، اپنے جو ہے آبا اجداد کے مذہب کو چھوڑنے میں حقارت محسوس کرنے کے لیے کیا کیا؟ کفر کو خرید لیا، شرک کو خرید لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الذین اشتروا الکفر، وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ اندازہ کیجئے کہ ان پچھلی آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انہم لن یضروا اللہ شیئا، کہ یہ لوگ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی لن یضروا اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا یہ لوگ ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دونوں جگہ پر لن لفظ تاکید کا آیا، جس میں یہ بات پختہ بیان کی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہم لوگوں کا ایمان کا حصہ ہے، پوری دنیا کفر پر تل جائے، پوری دنیا ایمان کو چھوڑ بیٹھے، تب بھی میرے رب کی شان میں، عزت میں، عظمت میں ذرا بھر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور پوری دنیا اللہ رب العزت کے حمد و ثنا میں لگ جائے، اللہ رب العزت کی بڑائی میں لگ جائے، تو اللہ رب العزت کے ہم لوگوں کی بڑائی کرنے سے بڑائی بڑھے گی نہیں۔ اس کی بڑائی کی نہ کوئی انتہا ہے، نہ ہی اس کی بڑائی کی کوئی ابتدا ہے۔ اور جتنا عظمتوں والا ہمیشہ سے تھا وہ ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ تو ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہم اتنی بڑائی کریں گے، اذکار کریں گے، اللہ کے حمد و ثنا کریں گے، اپنے رب کی عظمتیں بیان کریں گے، تو اس سے ہمارا فائدہ ہے، اس سے ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ اس سے ہمیں نوازیں گے، اللہ رب العزت اس سے ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، ہمارے درجات کو بلند کریں گے، ہمارے جو ہے آخرت سنورے گی۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ کی عبادات کر کر، اللہ کے اذکار کر کر، اللہ کے عظمتیں بیان کر کر، اللہ کی بڑائی بیان کر کر، کہ اس سے اللہ کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی بڑھ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ بڑائی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود سے بڑا ہے، وہ کبریائی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود سے کبریائی والا ہے، وہ خود عظمتیں ہم سے تعریفیں کروانے کا محتاج نہیں، وہ خود تعریفیں خود تعریف نما ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے اس کی تعریفیں ہی تعریفیں ہیں، کوئی اسے عظمتیں بیان کرے یا نہ کرے اس کی عظمتیں ہی عظمتیں ہیں، اس کی کبریائی بیان کرے یا نہ کرے اس کی کبریائی، اس کی بڑائی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اگر ضرورت ہے ان چیزوں کی تو ہم لوگوں کو ہے، تو یہ لوگ اللہ کا کچھ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پہ فرمایا کہ اس وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، تسلی دی ہے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، نہ دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں، نہ آخرت میں کچھ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آخرت میں ان لوگوں کے لیے کچھ ہے۔ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ اور فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کل قیامت کے دن جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں یہ منافقین کو ڈالا جائے گا، اور جہنم کا سب کے نیچا جو طبقہ ہے وہ سب سے خطرناک ہے، وہ سب سے خطرناک ہے۔ ساری جہنم میں اس جہنم کے طبقے سے پناہ مانگتی ہیں، جس جہنم کے طبقے کے اندر جو ہے ان منافقین کو اللہ رب العزت ڈالیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے فرما رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو دین سے دور ہوگا اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد، جو دین کے ساتھ جڑے گا اس کی دنیا بھی آباد، اس کی آخرت بھی آباد، اور جو دین کے ساتھ جڑے ہونے والوں کو تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، وہ بھی بربادی سے نہیں بچ سکیں گے۔
جو اس دین کا کام کرنے والوں کے دلوں کی دل آزاری کرے گا وہ بھی نقصان سے نہیں بچ سکیں گے۔ جیسا کہ آپ کل کے واقعے میں سن چکے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکایا جہاں نمرود نے، تو اس بھڑکانے میں وزغ پرندہ جانور بھی اس کے آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکے مار رہا ہے، تو قیامت تک کے لیے اس پر لعنتیں برس رہی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے کالی کاج جو پرندہ ہے سیاہ رنگ کا جس کا کل ذکر ہوا، وہ چونچ میں دور دراز سے پانی کے قطرے لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ پر ڈال رہا، تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھئی آپ یہ کیوں ڈال رہے ہو، آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، آپ کے چونچ کے ایک قطرے سے اس آگ پر کیا اثر پڑے گا کہ میرا نام ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو ابراہیم علیہ السلام کو بچانے مددگار ہیں، بچانے والے ہیں، تو میں بھی ان لوگوں کی فہرست میں آ جاؤں کہ میں نے بھی کہا، میں نے بھی اس میں کچھ نہ کچھ معاونت کی جو مجھ سے بن پڑا اپنی طاقت کے مطابق کہ اللہ کے اس پیغمبر کو بچایا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتر آئے، اے اللہ کے پیغمبر آپ اجازت دیجئے اس آگ کو بجھا ڈالوں۔ ہواؤں نے آ کر کہا، فرشتوں نے آ کر کہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ خود ہی مجھے بچا لے گا، مجھے جبرائیل تیری ضرورت نہیں، ہواؤں کی ضرورت نہیں، مجھے جو ہے پرندوں کی ضرورت نہیں، انسانوں کی ضرورت نہیں، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ کس کے لیے مجھے ڈالا جا رہا ہے، کس کے لیے میں جھلس رہا ہوں، کس کے لیے میں جل رہا ہوں، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرا رب جو میرے لیے بہتر فیصلہ کرے گا مجھے قبول ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دین کی خاطر آگ میں اپنا آپ کو ڈلوا دیا۔ تو جو آپ کو ڈالنے میں اور جو ہے دنیا کے اندر آپ کو پریشان کرنے میں جو لوگ بھی شامل ہوئے وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے پھٹکار کے شکار ہوئے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آج بھی یہ فیصلہ ہے، جو اللہ کے ولیوں کو ستائے گا، نیک لوگوں کو ستائے گا، دینداروں کو ستائے گا، انہیں تکلیف دے گا، تو یہ نہ سمجھے کہ ان کے تکلیف دینے سے وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، اللہ اپنا فضل فرما دے۔ اگر ان میں ایمان ہے تو وہ الگ بات ہے، اگر ایمان والے ہیں تو اللہ کے ولیوں سے حسد رکھنا، بغض رکھنا، علماء سے، صلحاء سے، نیک لوگوں سے نفرت رکھنا، یہ انسان کو تباہی کے دھانے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے جو برا کر رہا ہے اسے برائی سے روکو ضرور، لیکن نفرت کبھی نہ کرو، اس سے دور کبھی نہ ہو۔ جو تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہے، جو نیک لوگوں کو، جو اللہ کے ولیوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، انہیں تکلیف دینے سے اپنا آپ کو بچاؤ اور ان کے ساتھ جڑو، محبت رکھو۔ اگر وہ سفید کر رہا ہے، سیاہ کر رہا ہے، اس نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، لیکن کم از کم اس سے نفرت نہ کرو کہ تمہاری نفرت کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی دین سے دور ہو رہے ہو۔ ہر بات کی وضاحت کرو، سنی سنائی بات پر کبھی کسی بھی عمل نہ کرو، تو اس سے جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں، گناہ گار ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کے کوئی معاملہ سامنے آئے تو ہمیشہ اس کی تحقیق کرو، تحقیق کے بعد اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرو، اصلاح کا فیصلہ کرو، اس کی فکر کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں منافقین کے لیے دردناک عذاب کا ذکر کیا، اپنے غضب کا ذکر کیا، اپنی وعید کا ذکر کیا۔ لہٰذا یہ منافقین، ان کے لیے دنیا بھی برباد ہوئی، آخرت بھی برباد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کی نفاق سے حفاظت فرمائے اور ہم میں سے ایک کو پکا سچا مسلمان با عمل مسلمان بنائے۔ الحمدللہ۔